اکبر اللہ اکبر۔ ابا، کیا یہ واقعی پاکستان ہے؟ ابھی نقشے میں ہے بیٹا، مگر دلوں میں بن رہا ہے۔ 1947 پاکستان نے اپنی پہلی سانس لی، ایک نو آزاد ریاست جس کے پاس وسائل نہ تھے مگر حوصلہ تھا، یقین تھا اور ایک خواب تھا۔ لاکھوں مہاجر اجڑے ہوئے قافلوں کی صورت نئے وطن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر چہرے پر امید بھی تھی اور خوف بھی، مگر قدم رکے نہیں۔ سر، خزانے میں صرف چند دن کا خرچ ہے۔ اور مہاجر 15 لاکھ، اور قطار بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی نئی حکومت کو مالی بحران کا سامنا تھا، دفاتر خالی تھے، خزانہ کمزور تھا اور انفراسٹرکچر تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ برِ صغیر میں تقسیم صرف زمین کی نہیں ہوئی تھی، طاقت بھی بانٹی گئی، اسلحہ بھی، وسائل بھی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، وسائل اور اسلحہ 64% بھارت کو دیا جائے گا، 36% پاکستان کے حصے میں آئے گا۔ لیکن انصاف کاغذوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ متحدہ ہندوستان میں اسلحہ بنانے کی 16 فیکٹریاں تھیں، ایک بھی پاکستان کے حصے میں نہ آئی۔ اثاثوں کا فارمولہ بھی ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ آخرکار کہا گیا 60 ملین روپے لے لو اور اپنی فیکٹری خود بنا لو۔ یہ سب خالی ہے، ہاں فائلیں ہیں، مشینیں بند ہیں۔ ہمیں سب کچھ شروع سے بنانا ہوگا۔ پاکستان کے پاس نہ نظام تھا، نہ مشینری، خالی دفاتر تھے، بند مشینیں تھیں اور فائلوں میں دبے فیصلے۔ ہمیں شکایت کا وقت نہیں، ہمیں ملک بنانا ہے۔ سر، حالات بہت سخت ہیں۔ قومیں سخت حالات میں ہی بنتی ہیں۔ ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان ایک لکیر تھا اور ہر شہری کی امید اس نوزائیدہ ملک کے مستقبل سے جڑی ہوئی تھی۔ قیام پاکستان کے صرف چند ہی ماہ بعد پہلا امتحان شروع ہوا۔ کشمیر ایک ایسا خطہ جہاں مسلمان اکثریت تھی اور پاکستان سے جڑی سرحد تھی، لیکن تاریخ نے یہاں انصاف کا راستہ اختیار نہ کیا۔ بھارت نے قیام پاکستان کے صرف 2 ماہ بعد کشمیر پر حملہ کر دیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ساز باز کر کے کشمیری مسلمانوں پر ظلم کا آغاز کیا، اور جب ظلم حد سے بڑھا تو بغاوت نے جنم لیا۔ یہ زمین ہمیں پکار رہی ہے، مسلمان مر رہے ہیں، ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ صرف زمین نہیں، یہ غیرت کا سوال ہے۔ پاکستان سے ہزاروں قبائل اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کو نکل پڑے۔ جب یہ مشترکہ لشکر سری نگر کے قریب پہنچا تو مہاراجہ دہلی فرار ہو گیا اور الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ یہ لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ حل موجود ہے مہاراجہ، بس ایک دستخط۔ بھارت نے فوراً اپنے جنگی طیارے اتارے اور سری نگر پر قبضہ مضبوط کر لیا۔ اس وقت پاکستان کی فوج وسائل سے محروم تھی اور برطانوی سربراہ جنرل ڈگلس گریسی نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فوج حرکت میں آئے گئی، یہ ہماری سرحد ہے۔ میں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو یاد رکھو، تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ بعد میں جب قبضہ مکمل ہو چکا تھا تو فوج بھیجنے پر اعتراض نہ رہا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود پاک فوج نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کامیاب دفاع کیا۔ بھارت معاملہ اقوام متحدہ لے گیا۔ وہاں استصواب رائے کی قرارداد منظور ہوئی، مگر انصاف پھر بھی ادھورا رہا۔
جارح بھارت نہ ٹھہرا بلکہ پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنی فوج واپس بلائے۔ قائد اعظم نے اسے غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ انہی دنوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، مگر بیماری ان کی ذمہ داری پر حاوی نہ ہو سکی۔ کمزور جسم میں ایک مضبوط عزم تھا۔ یہ جسم کمزور ہو سکتا ہے مگر ذمہ داری نہیں تھکتی۔ ان کی قیادت ان ابتدائی دنوں میں قوم کے لیے روشنی کا مینار تھی۔ سن 1948 عیسوی میں پاکستان ابھی چلنا سیکھ ہی رہا تھا کہ ایک اور صدمہ اس کے دروازے پر تھا۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ زیارت سے کراچی پہنچے تو ان کی حالت نہایت نازک تھی۔ انہیں لینے والی ایمبولینس خراب ہو گئی۔ دوسری ایمبولینس آنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ یہ لمحہ قوم کے لیے ہولناک تھا اور آج بھی سوال بن کر زندہ ہے۔ کچھ لوگ اسے سازش کہتے ہیں، کچھ انتظامی غفلت، لیکن سچ کیا تھا تاریخ آج بھی خاموش ہے۔ قائد اعظم کے آخری لمحات میں صرف ان کی بہن اور ذاتی ڈاکٹر ان کے پاس موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان۔ پھر بانی پاکستان دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کا ویژن آج بھی زندہ ہے۔ 6 لاکھ سے زائد افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی اور خواجہ ناظم الدین دوسرے گورنر جنرل بنے۔ ریاست کا سفر رکا نہیں، مگر راستہ مشکل ہو گیا۔ قائد اعظم کے بعد یہ بوجھ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے کندھوں پر آ گیا۔ انہوں نے ملک کو سنبھالا، فیصلے کیے اور عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے راستہ چنا، مگر یہ راستہ خطرناک تھا۔ اور پھر 1951 لیاقت علی خان کے لیے آخری اور ہنگامہ خیز سال ثابت ہوا۔ راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران گولی چلی اور پاکستان کا پہلا وزیر اعظم دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ قتل کی تفتیش کبھی سنجیدگی سے نہ ہو سکی۔ قاتل موقع پر ہی مار دیا گیا، کیس فائل گم ہو گئی اور سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ لیاقت علی خان کے بعد وزیر اعظم کی کرسی کھلونا بن گئی۔ کٹ پتلیاں بدلتی رہیں اور ڈور کہیں اور تھی۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ریاست صرف سیاسی طور پر ہی غیر مستحکم نہیں تھی، اقتدار کے ایوانوں کے ساتھ ساتھ فوج کے اندر بھی ایک بے چینی جنم لے چکی تھی۔ 1951 میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا فوجداری مقدمہ قائم ہوا، راولپنڈی سازش کیس۔ یہ کوئی عام مقدمہ نہیں تھا، مرکزی کردار تھا میجر جنرل اکبر خان۔ الزام یہ ہے کہ کچھ فوجی اور دانشور حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ یہ صرف افواہیں ہیں، مگر تفتیش لازمی ہے۔ یہ پاکستان میں فوج اور سیاست کے ٹکراؤ کا پہلا باضابطہ اظہار تھا۔ حکومت نے اس مقدمے کو سخت رازداری میں چلایا۔ کارروائی بند کمروں میں ہوئی، عدالت خصوصی تھی اور عوام کو صرف وہی بتایا گیا جو ریاست چاہتی تھی۔ یہ کمرہ سب کچھ چھپاتا ہے۔ ہاں، ہر نظر پر کنٹرول ہے۔ یہ پیغام واضح تھا کہ ریاست اب صرف سیاسی اختلاف سے نہیں، فوجی اختلاف سے بھی خائف ہو چکی تھی۔ اب ہم صرف سیاسی اختلافات سے نہیں، خوفزدہ ہیں۔ فوج میں بھی عدم اتفاق ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ راولپنڈی سازش کیس بغاوت کو تو روک گیا، لیکن اس نے ایک اور دروازہ کھول دیا۔ فوج نے یہ سیکھ لیا کہ سیاست کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور سیاست نے یہ جان لیا کہ فوج کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے وردی اور اقتدار کے درمیان خاموش مکالمہ شروع ہوا، ایک ایسا مکالمہ جو بعد میں چیخ بن گیا۔ دوسری طرف لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک عجیب سیاسی فیصلہ کیا۔
ایسا فیصلہ جو بعد میں ریاست کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ ملک کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو متحرک ہو، آئین سازی کی ذمہ داری اٹھا سکے اور ریاستی معاملات کو سنبھال سکے۔ اسی سوچ کے تحت گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ برطانوی قانون کے تحت گورنر جنرل کے پاس غیر معمولی اختیارات تھے، مگر خواجہ ناظم الدین نے ان اختیارات کو استعمال نہیں کیا۔ اسی لیے کمزور اور بے ضرر سمجھا جانے والا بیوروکریٹ غلام محمد گورنر جنرل بنا دیا گیا، اور یہی مسلم لیگ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ غلام محمد مفلوج تھے، وہ بیوروکریسی کا حصہ تو رہے مگر تحریک پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ عوامی امنگوں کو نہیں سمجھتے تھے اور بیماری کے باعث ان کی بات بھی اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کا ایک امریکی سیکٹری ان کے الفاظ کا ترجمہ کرتا تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس آئین نہیں تھا۔ ملک اب بھی 1935 کے برطانوی ایکٹ کے تحت چل رہا تھا، اور اس قانون میں گورنر جنرل کو بے پناہ طاقت حاصل تھی۔ غلام محمد نے اس طاقت کو امانت نہیں سمجھا، انہوں نے اسے ہتھیار بنایا۔ قانونی یا غیر قانونی کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اختیارات کا بھرپور استعمال کیا۔ ان کے دور میں 2 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ریاست کی سمت بدل دی۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کے حق میں احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں، اور لاہور میں احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو دبانے کے لیے مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا تھا، صرف ایک شہر میں، لاہور میں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ غلام محمد نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین نے برطانیہ کی ملکہ سے اپیل کی کہ اس فیصلے کو مسترد کیا جائے، مگر دنیا کی قدیم ترین جمہوریت کہلوانے والا ملک اس اپیل کو ماننے سے انکار کر گیا۔ غلام محمد نے امریکہ میں تعینات سفیر محمد علی بوگرا کو نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ صرف 1 سال بعد 1954 میں انہوں نے قانون ساز اسمبلی بھی توڑ دی۔ حالانکہ اس اسمبلی کا واحد مقصد آئین سازی تھا، اور پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ اس اسمبلی کو توڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نئے آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات محدود ہو رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس اقدام کو آرمی چیف جنرل ایوب خان کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ تاریخ کا المیہ دیکھیے، اسی دوران برسر اقتدار آرمی چیف وزیر دفاع بھی بن گیا۔ یوں وردی پہلی بار اقتدار کی سیاست میں داخل ہوئی۔ یہ فیصلہ 1935 کے اس قانون کے تحت کیا گیا جو غلامی کے دور کی یادگار تھا۔ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے پاکستان کو جمہوری راستے پر ڈالنے کے لیے عملی قدم اٹھایا۔ وہ سندھ ہائی کورٹ گئے اور اسمبلی کی تحلیل کو چیلنج کیا۔ ان کا موقف واضح تھا، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اسے غلامی کے دور کے قانون کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی۔ کچھ لمحوں کے لیے جمہوریت جیت چکی تھی۔ آخری لمحے میں فیصلے نے ہمیں بحال کر دیا۔ ہاں، شاید یہ نئی شروعات کا پہلا اشارہ ہے۔ مگر یہ امید زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے گورنر جنرل کے اقدام کو 1935 کے قانون کے تحت درست قرار دیا۔ 5 رکنی بینچ سے 1 کے مقابلے میں 4 ججز نے یہ فیصلہ گورنر جنرل کے حق میں دیا۔ یہی فیصلہ نظریہ ضرورت کی بنیاد بنا، ایک ایسا نظریہ جس نے بعد میں ہر آمریت کو سہارا دیا اور جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اسی دوران غلام محمد کی صحت تیزی سے گر رہی تھی، مگر کمزوری کے باوجود وہ اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔
آخر کار 1955 میں سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان نے انہیں علاج کے بہانے ملک سے باہر بھیج دیا اور استعفیٰ لینے پر مجبور کر دیا۔ سکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے۔ غلام محمد کی صحت کبھی بحال نہ ہو سکی اور 1 سال بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر جو عمل وہ شروع کر کے گئے تھے وہ رکا نہیں۔ نئے گورنر جنرل نے بھی آئین سازی میں کوئی دلچسپی نہ لی، نہ ہی مشرقی پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر کوئی توجہ دی، حالانکہ وہ خود مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ پاکستان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔